प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की एक और दुर्लभ कहानी, मिस पद्मा। पद्मा कार से उतरकर अपनी बहन से गले मिली तो उसे खुशी के बजाय रूहानी सदमा हुआ। ये वो रत्ना न थी जिसे उसने साल भर पहले चचा जी के साथ खुश खुश घर से आते देखा था। शगुफ्ता और मखमूर और मुतबस्सिम वो फूल मुरझा गया था। बहन के खतूत से पद्मा को इतना ज़रूर मालूम हुआ था कि वो अपने शौहर के साथ खुश नहीं है और उसकी ज़िंदगी तल्ख हो गई है, लेकिन उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई है इसका उसे गुमान न था। जैसे तस्वीर मिट गई हो, सिर्फ़ उसका खाका बाक़ी हो। उसने पूछा, ये तुम्हारी क्या हालत है बहन, तुम बीमार हो? अपनी बीमारी की इत्तला तो तुमने कभी न दी। रत्ना हसरतनाक तबस्सुम के साथ बोली, क्या करती लिख कर, तकदीर में जो था वो हुआ और आइंदा होगा। तुम्हें और अम्मा को अपनी दास्तान गम सुनाकर खा मखा क्यों रंजीदा करती। तुझसे मिलने को दिल बहुत बेकरार था और तू इतनी शैतान है कि बार बार आने का वादा करके टाल जाती थी। ऐसा गुस्सा आता था कि तुझे पा जाऊं तो खूब पीटूं। महीनों का गुबार जमा है, चलकर हाथ धो ले, कुछ खा पी कर मजबूत हो जा। मगर पद्मा को मुतलक भूख नहीं है। दोपहर को उसने सिर्फ एक प्याला चाय और टोस्ट खाया था, दोपहर को एक संतरा, और अब शाम हो गई है। गाड़ी से उतरी तो उसका जी कुछ खाने को चाहता था, लेकिन अब जैसे भूख गायब हो गई है। उसने कुर्सी पर लेट कर कहा, जीजा जी तो तुमसे बहुत मोहब्बत करते थे, यकायक बरहम क्यों हो गए? रत्ना ने बेनूर आंखों से ताकते हुए कहा, अब मैं किसी के दिल का हाल क्या जानूं। शायद मैं इतनी हसीन नहीं हूँ, या इतनी सलीक़ेदार नहीं हूँ, या इतनी ग़ुलाम नहीं हूँ, क्योंकि अब मुझे तजर्बा हुआ है कि औरतों की आज़ादी का दम भरने वाले मर्द भी आम मर्दों से कुछ बेहतर नहीं होते, बल्कि वो अपनी इस फराख दिली के मुआवजे में और भी कामिल बेज़बान इताअत चाहते हैं। पद्मा ने हकीकत को और वाज़ेह करने के इरादे से पूछा, लेकिन तुम दोनों तो एक दूसरे से खूब वाकिफ़ थे। रत्ना थकी हुई सी बोली, यही तो रोना है, हमारी शादी बुज़ुर्गों की तय करदा न थी। हम एक दूसरे के मिजाज और आदात और ख़यालात से खूब वाकिफ़ थे, बरसों हमसाए रहे थे। एक दूसरे के ऐब व हुनर पहचानने के जितने मौके हमें मिले, बहुत कम किसी को मिलते होंगे। हमने घड़े को खूब ठोंक बजाकर अपना इत्मीनान कर लिया था। ज़र्फ़ में कहीं शिगाफ या दराज तो नहीं। आवाज़ उसकी सच्ची थी, ठोस धात की आवाज़ की तरह मुतरन्निम, लेकिन ज़र्फ़ में पानी पड़ते ही न जाने किधर से बाल निकल आए और सारा पानी बह गया, और अब घड़ा फूटी तकदीर की तरह खुश्क पड़ा हुआ है। मुझे अब मालूम हुआ, औरत के लिए इसके सिवा कोई चारा नहीं कि शादी को लानत का तौक़ समझे और मुतलक़ुल इनान रहकर ज़िंदगी बसर करे। औरत के लिए ही क्यों, मर्द के लिए भी मैं शादी को उतना ही मोहलिक समझती हूँ। अगर श्यामू की तबीयत मुझसे सेर हो गई तो मेरी तबीयत भी उनसे कम सेर नहीं हुई। उनकी जिन अदाओं और खुशफेलियों पर फ़िदा थी, अब उनसे मुझे नफ़रत है। क्यों दिल की ये हालत है कह नहीं सकती, लेकिन अब मैं उनके साथ एक दिन भी नहीं रहना चाहती। वो हंसते हैं तो मुझे उनकी हंसी में छिछोरेपन की बू आती है। बातें करते हैं तो उनमें बनावट का रंग झलकता है। अचकन और पायजामा पहनते हैं तो मिरासियों जैसे लगते हैं। कोट और पतलून पहनते हैं तो जैसे कोई क्रिस्टान हो। उनके साथ जितनी देर रहती हूँ, दिल पर बहुत जबर करके रहती हूँ, लेकिन हम दोनों में ये फ़र्क है कि वो अपनी मर्ज़ी के बादशाह हैं, मैं उनकी मर्ज़ी की ग़ुलाम हूँ। उनके लिए मेरे जैसी और मुझसे बदरजहा हसीन दिल बस्तगी के लिए मौजूद हैं, कोशां हैं, तालिब हैं। मेरे पाँव में ज़ंजीर है, क़ानून की भी, एहसासात की भी और वक़ार की भी। वो आज़ाद हैं, इसलिए खुश हैं, मुतहम्मिल हैं, ज़ाहिरदार हैं। मैं मुक़य्यद हूँ, मेरा एक एक ज़र्रा, एक एक नुक्ता नफ़ी है। सितम यह है कि मैं ज़ाहिरदारी भी नहीं कर सकती। मैं खुलूस चाहती हूँ, खुलूस को गुस्से में बर्दाश्त कर सकती हूँ, तसन्नु की दिलजोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और जब खुलूस पाती नहीं तो खुलूस दूँ कहाँ से? तुझे भी यही सलाह दूँगी कि कभी ये बेड़ी अपने पाँव में न डालना। औरतों ने शादी को ज़रिया माश समझ लिया है। मैंने भी ये गलती की, अपने को किसी पेशे के लिए तैयार न किया, लेकिन तेरे लिए अभी बहुत मौका है। तू ज़हीन है, जूद फ़हम है, जी हौसला है। तू अगर वकालत करे तो मुझे यकीन है कि थोड़े ही दिनों में तेरा रंग जम जाएगा। मर्द हुस्न परस्त होते हैं, हुस्न उनके दिल की अज़ली भूख है। क्यों ना हम उनकी इस हिमाकत से फ़ायदा उठाएं? जिस मुकदमे में मर्द वकील एक पाए
تو اس میں 2 پا سکتی ہے۔ یہ پیارا چاند سا مکھڑا کس مرد کی نظر میں نہ بس جائے گا؟ لیکن وہی شخص جو ابھی تیرے قدموں پر سر رکھے گا اور تیری اداؤں پر قربان ہوگا، تجھ سے شادی ہو جانے پر شتر غمزے کرے گا، تجھ پر روب جتائے گا۔ بے وقوف رتنا لینا سب کچھ چاہتی تھی، دینا کچھ نہیں۔ محض نسائیت کے بوتے پر، اپنے حسن اور انداز کے بل پر وہ حسین ہے، خوش ادا ہے، تسلیم کا حق ہے، کوڑیاں دے کر جواہر پارے لینا چاہتی ہے۔ مسٹر شیام ناتھ جھلا آتے نظر آئے۔ پدما نے کمرے سے نکل کر ان سے ہاتھ ملایا۔ پدما خود انہی خیالات کی لڑکی تھی اور بہن کی تاکید نے اس کے خیالات اور بھی مستحکم کر دیے۔ BA میں تو تھی ہی، امتحان میں اس نے اول درجہ حاصل کیا۔ قانون کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ 2 سال میں اس نے قانون بھی اول درجے میں پاس کر لیا اور وکالت شروع کر دی۔ اس کی ذہانت اور ذکاوت نے اس کے حسن کے ساتھ مل کر سال بھر میں اسے جونیئر وکیلوں کی اول صف میں بٹھا دیا۔ وہ جس اجلاس میں پہنچ جاتی ایک ہنگامہ مچ جاتا۔ نوجوان وکلا چاروں طرف سے آ کر بیٹھ جاتے اور سائلانہ نظروں سے اسے دیکھتے۔ عدالت بھی اس کی رعنائیوں اور شیریں بیانیوں سے بے نیاز نہ رہ سکتی۔ زاہد طبیعت ججوں کی نظریں بھی مسرور ہو جاتیں، چہروں پر رونق آ جاتی۔ سبھی اس کی ایک نظر کے متمنی تھے اور اس کی وکالت کیوں نہ کامیاب ہوتی۔ وہ شکستوں سے نا آشنا تھی، ان میں بھی فتح کا پہلو چھپا ہوا تھا۔ اس کے موکل ملزم کو الزام ثابت ہو جانے پر بھی سزا بہت کم ملتی، یا اس کا مقدمہ کمزور ہونے پر بھی فریق مخالف کا شدید ترین مواخذہ ہوتا۔ اس کے خلاف ڈکریاں بھی ہوتیں تو اس سے عدالت کا خرچہ نہ لیا جاتا، شرح سود میں معقول تخفیف ہو جاتی اور موافق ڈکریوں میں فریق ثانی کی شامت ہی آ جاتی۔ اس کے حسن کا جادو نامعلوم طور پر اپنا اثر ڈالتا رہتا تھا، لیکن اس کی دھاک جمی اس استغاثے کی پیروی میں جو اس کی بہن رتنا نے مسٹر جھلا پر علیحدگی کے لیے دائر کیا۔ میاں بیوی کے تعلقات اس درجہ کشیدہ ہو گئے تھے کہ رتنا کو اب قانون کے سوا چارہ نہ رہا۔ اس کا مقدمہ ہر ایک پہلو سے کمزور تھا۔ علیحدگی کے لیے جن قانونی اسباب کی ضرورت ہوتی ہے ان کا یہاں نشان نہ تھا، لیکن پدما نے کچھ ایسی دقت نظری سے کام لیا کہ مقدمہ کچھ سے کچھ ہو گیا۔ جس وقت پدما اجلاس میں آ کر کھڑی ہوتی اور اپنے مؤثر لہجے میں خطیب کامل کی روانی اور انہماک اور استدلال کی وضاحت اور جامعیت کے ساتھ اپنی تقریر شروع کرتی تو سامعین چشم حیرت سے دیکھتے رہ جاتے اور آپس میں کہتے یہ قدرت کی دین ہے۔ بلا شبہ اس کی بحث میں استدلال کے مقابلے میں جذبات کا پہلو غالب ہوتا، لیکن اس میں نفسیات کی جگہ صداقت اور خلوص کا اتنا پختہ رنگ ہوتا کہ عدالت بھی اس سے بغیر متاثر ہوئے نہ رہ سکی۔ رتنا کی ڈکری ہوئی اور پدما کے لیے عروج کے دروازے کھل گئے۔ دونوں بہنیں اب ایک ساتھ رہنے لگیں۔ اس شہر میں یہ خاندان ممتاز تھا۔ پدما کے والد اماناتھ کول کامیاب بیرسٹر تھے، اور اگرچہ ان کی زندگی نے وفا نہ کی اور عین عالم شباب میں 2 یتیم لڑکیاں چھوڑ کر رحلت کر گئے، لیکن اتنا اثاثہ چھوڑ گئے کہ بیوہ ماں کو لڑکیوں کی تعلیم و تربیت میں کوئی دقت نہ ہوئی۔ اماناتھ خود شوقین، آزاد، رنگین مزاج آدمی تھے، لیکن ان کی زندگی پرسکون تھی۔ باہر وہ کچھ کریں، گھر کے اندر ان کی بیوی کا راج تھا اور وہ خوش تھی۔ بدمزگیاں ہوتیں لیکن سوال و جواب تک رہ جاتیں، سخت زبانیوں کی نوبت نہ آتی۔ اماناتھ صاحب کو یقین تھا کہ وہ کتنی ہی بے عنوانیاں کریں، بیوی کی وفا، خلوص اور اعتماد پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑ سکتا، اور آج ان کو مرے 20 سال ہو گئے مگر وہ دیوی ابھی تک ان کی پرستش کرتی جاتی تھی۔ وہ صرف ایک بار کھانا کھاتی اور وہ بھی بے نمک، زمین پر سوتی اور مہینے کے آدھے دن برت رکھتی جیسے کوئی سنیاسی ہو۔ دونوں لڑکیوں کی اس پرورش پر اسے روحانی کوفت ہوتی تھی، مگر انہیں سمجھانے کی اس کے پاس عقل نہ تھی اور نہ ہی ہمت۔ وہ دونوں اپنی ماں کا مضحکہ اڑاتیں اور اسے سادہ لوح، بے زبان، فرسودہ خیال سمجھ کر اس پر رحم کرتی تھیں۔ ان میں کسی کو ایسا نفس پرور، بے وفا، سرد مہر شوہر ملا ہوتا تو اسے ٹھوکر مارتیں اور اس کی صورت نہ دیکھتیں اور اسے دکھا دیتیں کہ اگر تم کج روی کر سکتے ہو تو ہم بھی تم سے کم نہیں ہیں۔ نہ جانے اماں کیوں کر ایسے وحشی، بے درد، ناشناس آدمی کے ساتھ رہ سکتی تھیں اور اب بھی اس کا احترام کرتی ہیں۔ تعلیم نہ پانے کی یہی برکت ہے، وہی طوفان نوح کے زمانے کے خیالات ہیں۔
دنیا کتنی دور نکل گئی ہے، اس غریب کو کیا خبر۔ پدما نے وکالت شروع کرتے ہی علیحدہ مکان لے لیا تھا۔ ماں کے ساتھ اسے بہت سی قیدوں کی پابندی، شرما حضوری اس کے پاس خاطر سے کرنا پڑتی اور وہ آزاد رہنا چاہتی تھی۔ وہ کسی کے روبرو جواب دہ کیوں ہو، وہ اپنے نیک و بد کی مختار ہے، کسی کو اس کے معاملے میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں۔ بیوہ ماں اسی پرانے مکان میں رہتی تھی، تنہا مرحوم کی یاد کی پرستش کرتی ہوئی۔ رتنا شوہر سے علیحدہ ہو کر پدما کے ساتھ رہنے لگی، لیکن چند ہی مہینوں میں اسے معلوم ہو گیا کہ اس کا یہاں نباہ نہیں ہو سکتا۔ پدما نے خود ہی کوشش کر کے مفصل کے ایک شہر میں اسے ایک مدرسہ میں جگہ دلوا دی۔ پدما نے تعلیم سے جو فیض اٹھایا تھا اس میں نفسیاتی خواہشات کی تکمیل ہی حیات کا مقصد تھا۔ بندش روح کی بالیدگی کے لیے زہر تھی۔ فرائیڈ اس کا معبود تھا اور فرائیڈ کے نظریے اس کی زندگی کے لیے مشعل ہدایت۔ کسی عضو کو باندھ دو، تھوڑے ہی دنوں میں دوران خون بند ہو جانے کے باعث بیکار ہو جائے گا، فاسد مادہ پیدا کر کے زندگی کو معرض خطر میں ڈال دے گا۔ یہ جو جنون اور مراق اور اختلال دماغ کی اتنی کثرت ہے، محض اس لیے کہ خواہشات میں رکاو ڈالا گیا۔ نفسیات کی یہ نئی تنقیح پدما کی زندگی کا مسلمہ اصول تھی اور وہ بڑی آزادی سے اپنی پرسنالٹی کی تکمیل کر رہی تھی۔ پیشے کی ابتدائی کشمکش ختم ہو جانے کے بعد اس کی وکالت اس طرح تھی جیسے مچھلی کے لیے پانی۔ بیشتر مقدمات اپنی نوعیت کے اعتبار سے یکساں ہوتے تھے، صرف جزیات میں کچھ امتیاز ہوتا تھا۔ ان کی پیروی کے لیے کسی قسم کی تحقیق یا تیاری کی ضرورت نہ تھی۔ محرر ضابطے کی تکمیل کر دیتا، وہ اجلاس میں جا کھڑی ہوتی اور وہی ہزار بار کی دہرائی ہوئی دلیلیں اور منجھے ہوئے الفاظ۔ اس لیے اب اسے فرصت بھی کافی تھی۔ اس کے ہوا خواہوں میں کئی نوجوان رئیس تھے جو محض اس کے دیدار سے محظوظ ہونے کے لیے نئے نئے مقدمات لاتے رہتے تھے، اور وکالت کے مندر کی تو وہ دیوی تھی، اور کتنے ہی نوجوان وکیل اس کی چوکھٹ پر جبہ سائی کرتے رہتے تھے۔ نوجوان ہی کیوں، جہاں دیدہ بھی، پکے ہوئے بال اور پکی ہوئی عقل والے۔ جس پر اس کی نظر کرم ہو جاتی وہ پارس ہو جاتا، مگر انسان کوشش کرنے پر بھی بالکل حیوان نہیں ہو سکتا۔ پدما شباب کی پہلی امنگ میں تو دلوں سے کھیلتی رہی۔ ناز و ادا، رانائی و دل ربائی کے کرشمے تھے اور سید افغنی گھاتیں، مگر رفتہ رفتہ اسے خرمستیوں سے نفرت ہونے لگی اور دل ایک ایسے وجود کی تلاش کرنے لگا جس میں درد ہو، گہرائی ہو، جس پر وہ تکیہ کر سکے۔ ان شہدوں میں سبھی بھنورے تھے، پھول کا رس لے کر اڑ جانے والے، جو اس کے رسوخ اور اثر اور کرم کے لیے اس کے عاشق بنے ہوئے تھے۔ وہ اب ایسا چاہنے والا چاہتی تھی جو اس کے لیے زندگی قربان کر سکے، جو اس کی محبت کو اپنی زندگی کی آرزو بنا لے اور جس پر وہ خود اپنے کو مٹا سکے۔ اتفاق سے اسے ایک دن مسٹر جھلا نظر آئے۔ اس نے اپنی کار روک لی اور بولی، آپ کب تشریف لائے؟ رشتہ ٹوٹ جانے پر بھی کج اخلاقی تو نہ کی جا سکتی تھی؟ جھلا نے اشتیاق سے کہا، آج ہی آیا تھا اور تم سے ملنا چاہتا تھا۔ جب سے تمہاری وہ بحث سنی ہے اور تمہارا وہ انداز دیکھا ہے، تمہارا مداح ہو گیا ہوں۔ کسی وقت تمہیں فرصت ہو تو آؤں۔ پدما کو ان سے ہمدردی ہوئی۔ وہ ثابت کرنا چاہتی تھی، گو میں نے اپنی بہن کی حمایت میں تمہارے خلاف بہت سی غلط بیانیاں کیں، غلط الزامات لگائے، لیکن وہ پیشے کی بات تھی، اس میں مجھے تم سے مطلق ملال نہیں ہے۔ بولی، شوق سے آئیے، میرے ساتھ ہی چلیے، میں گھر ہی چل رہی ہوں۔ جھلا آ کر بیٹھ گئے اور مختصر سی ملاقات میں پدما کو معلوم ہوا کہ جھلا شریف، روشن خیال اور صاف گو آدمی ہیں۔ دونوں چائے پر بیٹھے تو جھلا نے شکایت آمیز تبسم کے ساتھ کہا، آپ نے تو بحث کے دوران میں مجھے پورا شیطان بنا کر کھڑا کر دیا۔ پدما ہنس کر بولی، اس کا ذکر نہ کیجیے، وہ پروفیشنل معاملہ تھا۔ تو میں یہ باور کر لوں کہ آپ فی الواقع مجھے اتنا مکروہ انسان نہیں سمجھتی؟ آپ کے برعکس میں آپ کے اخلاق سے بہت متاثر ہوئی ہوں۔ مجھے تعجب ہے کہ آپ کی رتنا سے کیوں نہ پٹی۔ اگر آپ انسان کو انسان نہ سمجھ کر فرشتہ دیکھنا چاہیں تو یقیناً مایوسی ہوگی۔ شادی کر کے خوش رہنے کے لیے جس بے حسی کی ضرورت ہوتی ہے اتنی شاید رتنا میں نہ تھی۔ اب مجھے یہی تجربہ کرنا ہے کہ آزاد رہ کر خوشی مل سکتی ہے یا نہیں۔ شادی کر کے دیکھ لیا۔ میری ہمدردی آپ کے ساتھ ہے، نسائی ہمدردی کی میری نگاہوں میں کوئی وقت نہیں۔ پدما نے عشوہ طراز نظروں سے دیکھا، ایسے بے وفاؤں کو زبانی ہمدردی کے سوا اور کیا مل سکتا ہے؟ یہ بھول نہ جائیے کہ یہ عدالت نہیں ہے، صفائی کا بار آپ کے اوپر ہے۔
مجھے موقع عطا کیجیے۔ دوسرے دن جھلا پھر آئے اور زیادہ دیر تک رہے اور اس کے بعد روزانہ کسی نہ کسی وقت ضرور آ جاتے۔ پدما روز بروز ان کی جانب ملتفت ہوتی جاتی تھی۔ ان میں وہ سارے اوصاف نظر آتے تھے جن کی اسے بھوک تھی۔ ان میں خیالات کی مناسبت تھی، نیک نیتی تھی، ایثار تھا، جذبات تھے اور کوئی ذاتی غرض نہیں۔ ایک دن جھلا نے کہا، میرا جی چاہتا ہے یہیں آ کر پریکٹس کروں، مجھے اب محسوس ہو رہا ہے کہ تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ پدما خوش ہو کر بولی، ضرور آ جائیے، میری بھی یہی تمنا ہے، اور اسی مکان میں ٹھہریے۔ یعنی آپ کے سائے میں؟ غیر ممکن۔ مجھ سے محبت اور میرے سائے سے نفرت؟ آپ کی آزادی میں مخل ہونا نہیں چاہتا۔ یوں کہیے کہ آپ کو میری جانب سے اپنی آزادی میں خلل پڑنے کا اندیشہ ہے۔ میں تو تائب ہو چکا، تو مجھ سے معاہدہ کر لیجئے نا۔ دل سے؟ ہاں، دل سے۔ رتنا نے پدما کو غصے اور تنبیہ سے بھرا ہوا خط لکھا۔ تو نے یہ کہاوت نہیں سنی، آزمودہ را آزمودن جہل است؟ مجھے حیرت ہوتی ہے تو اس شخص کے ساتھ کیوں کر ملتفت ہوئی۔ یہ شخص دغا دے گا، مکار ہے، نفسانیت سے بھرا ہوا۔ لیکن پدما پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جھلا کو وہ خط دکھا دیا۔ جھلا بولے، تم لکھ دو، میں ان سے شادی نہیں کر رہی ہوں اور طلاق کی نوبت نہ آئے گی۔ پدما نے شوخی کے ساتھ کہا، میں تو لکھ دوں گی میں ان سے شادی کر رہی ہوں اور کبھی طلاق نہ دوں گی۔ جھلا کی ڈاکٹری پریکٹس برائے نام تھی۔ ایک کمرہ ان کے لیے مخصوص تھا۔ دروازے پر اپنا سائن بورڈ لگا دیا تھا اور صبح کو 2-3 گھنٹے اپنے کمرے میں بیٹھے ناول پڑھا کرتے تھے جس کا انہیں بے حد شوق تھا۔ مریض انقا تھے۔ پدما ان پر کچھ ایسی فریفتہ ہو گئی تھی کہ وہ جتنا چاہیں خرچ کریں اور جس طرح چاہیں خرچ کریں، وہ مطلق معترض نہ ہوتی تھی۔ ان کے لیے ایک نہ ایک تحفہ روز ہی لاتی رہتی تھی۔ ایسی بیش قیمت گھڑی شہر کے بڑے سے بڑے رئیس کے پاس بھی نہ ہوگی۔ ان کے لیے ایک علیحدہ کار تھی۔ دوسرے الگ نوکروں کو سخت تاکید تھی کہ ان کے کسی حکم کی تعمیل میں دیر نہ ہو۔ ذرا سی شکایت ہوئی اور تم گئے۔ روز ان کے لیے اچھی اچھی شرابیں آتیں اور پدما کو شراب کا چسکا پڑ گیا تھا۔ جنت کے مزے لوٹے جا رہے تھے۔ اور اتنا ہی نہیں، پدما جھلا کی رضا کی چیری تھی۔ جھلا کا نام ہی جھلا نہیں تھا، مزاج کے بھی جھلے تھے۔ ذرا ذرا سی بات پر برانگیختہ ہو جاتے اور پدما ان کا مناون کرتی۔ ان کا عتاب اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ جھلا کو اپنی طاقت کا علم تھا اور اس کا اظہار کرتے تھے۔ پدما صبر کرتی تھی۔ جھلا کا ایک تبسم، شکریہ کا ایک لفظ یا محض مسرت خاموش اسے باغ باغ کرنے کے لیے کافی تھا۔ سیاسیات کی طرح آئین محبت میں ایک حاکم ہوتا ہے، دوسرا محکوم۔ محکوم پسینہ نکالتا ہے، مرتا ہے، سہتا ہے اور زبان نہیں کھول سکتا۔ حاکم سزائیں دیتا ہے، روب جماتا ہے، رلاتا ہے اور ابروؤں کا شکن بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ دیکھنے والے دیکھتے تھے اور حیرت میں آ جاتے تھے۔ یہ وہی پدما ہے، وہی غرور کی پتلی، وہ نازک مزاج، فسوں تراز، مگر کتنی متحمل ہو گئی ہے۔ اس طرح تو کوئی بلحوث مرد بھی کسی حسینہ کی ناز برداری نہیں کرتا۔ کیا بوٹی سنگھا دی ہے اس ڈاکٹر نے۔ دل جلے حاسد پدما پر آوازیں کستے۔ پدما ہنس کر رہ جاتی تھی۔ اس کے راندے ہوئے جو عشاق تھے انہیں اس کی بے زبان حلقہ بگوشی دیکھ کر مسرت ہوتی تھی۔ کہتے تھے جیسے کو تیسا۔ ایک دن جھلا کا ایک خط پدما نے غلطی سے کھول ڈالا۔ جھلا نے غضبناک ہو کر پوچھا، میرا خط کس نے کھولا؟ پدما شاید اپنی غلطی کا اعتراف نہ کر سکی۔ شاید محرر کی غلطی ہوگی، میں تمہیں اس کا ذمہ دار سمجھتا ہوں اور تمہیں اس کا جرمانہ دینا ہوگا۔ حاضر ہوں، سر جھکائے ہوئے۔ جھلا نے اسے آغوش میں لے لیا اور پدما پر گھڑوں نشہ چڑھ گیا۔ دنیا اس کی نظروں میں حقیر تھی۔ 2 سال گزر گئے اور پھول مرجھانے لگا، اس میں پھل آ رہا تھا۔ نازک پدما لاغر ہو گئی، چہرہ زرد، رخسار بے رنگ، آنکھوں میں تکان، جسم میں ڈھیلا پن، فکر مغموم۔ اس پر ایک ہیبت سی طاری رہتی، متوحش خواب دیکھتی، آئینے میں اپنی صورت دیکھتی اور آہ کھینچ کر رہ جاتی۔ ساری دنیا کے رنگ اور روغن اور بہترین مقویات فطرت کے اس کے تغیر کے سامنے ہیچ تھے۔ آنکھوں کے گرد حلقے، غذا کی اشتہا غائب، مگر اسی تناسب سے پیار کی بھوک تیز۔
अब वो नाज बरदारी चाहती थी, कोई उसे पान की तरह फेरे, उसे सीने से लगाए रखे, कभी अलहदा न करे। अपने ऊपर जो एतमाद था वो रुखसत हो गया। मगर झल्ला इस तगय्युर से बेखबर और बेअसर अपनी रविश पर चले जा रहे थे। वही तनतना था, वही दिमाग। पद्मा क्यों उन्हें डिनर के लिए बुलाने नहीं आई? उन्हें भूख नहीं है, वो क्यों खुद पान लेकर उनके पास नहीं आती? ये मिजाज, हुस्न तो गायब हो गया, वो अदाएं हैं न वो शोखी, न वो मलाहत है, और दिमाग आसमान पर है। वो चाहते थे पद्मा ज़ाहिर की इन पामालियों को मज़ीद इल्तिफ़ात से पूरा करे, उन पर कुर्बान हो, बलाएँ ले। इसी तरह दोनों में कशीदगी बढ़ने लगी। पद्मा सोचती कितना बेदर्द आदमी है, और झल्ला सोचता कितनी बेइतनाई है। उन्हें अब उससे गुरेज होता था। उनके लिए अब यहाँ दिल बस्तगी का कोई सामान न था। जानते थे कि पद्मा उनकी लौंडी है, फिर वो क्यों न लुत्फ़ ज़िंदगी उठाएं, क्यों न रंग रलियाँ मनाएं। पद्मा अपने कमरे में उदास बैठी रहती, वो सैर करने निकल जाते और आधी रात को आते। वो उनका इंतज़ार किया करती। एक दिन उसने शिकायत की, तुम इतनी रात तक कहाँ गायब रहते हो? तुम्हें ख्याल भी नहीं आता मुझे कितनी तकलीफ़ होती है? झल्ला ने मुँह बनाया। अच्छा, अब आपको ज़रा सा मेरा इंतज़ार करने में तकलीफ़ होती है? बेइतनाई से बोले। तो क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारे आंचल से बंधा रात दिन बैठा रहूं? कुछ हमदर्दी तो चाहती ही हूँ, मैं अपनी आदतों को तब्दील नहीं कर सकता। पद्मा खामोश हो गई। बदमज़गी हो जाने का अंदेशा था। वो अपने तईं अब और भी उनकी मोहताज पाती थी। कहीं नाराज़ ना हो जाएं, कहीं चले न जाएं, इस ख्याल से ही उसे वहशत होती थी। रत्ना का भी खौफ था। वो आज भी रकीबाना नज़रों से उसे देख रही थी। झल्ला कहीं चले गए तो वो कितने ताने देगी, उसे कितना जलील करेगी। वो रत्ना को दिखाना चाहती थी, तू जहाँ नाकाम हुई मैंने उन्हें मोहब्बत से बांधा, और बावजूद किसी रस्मी या कानूनी या रूहानी मुआहिदा न होने के अब तक बांधे हुए हूँ। वो सब कुछ झेल कर मोहब्बत की फ़तह दिखाना चाहती थी। उसे अपने से ज़्यादा फ़िक्र इस नज़रिए की फ़तह की थी। वो दर्द से बेचैन थी। लेडी डॉक्टर आई, नर्स आई, दाइया आई। झल्ला का कहीं पता न था। बार बार जी डूब जाता, कर्ब से बेहोश हो जाती, रोती थी, तड़पती थी, बदन पसीने से तर। मालूम होता था जान निकल जाएगी। झल्ला को बार बार पूछती, जैसे उन्हीं के पास इस दर्द का इलाज है। हाँ, अगर वो आकर खड़े हो जाते, उसका सर सहलाते, उसे प्यार करते, तो वो इससे भी जांगज़ा दर्द झेल लेती। लेकिन वो कहाँ हैं? अब तक नहीं आए। अब तो 12 बजे होंगे। लेडी डॉक्टर ने कहा 12:30 हैं, और वो अभी तक नहीं आए। कोई ज़रा जाकर उन्हें बुला लाए। कहाँ गए, कुछ आपको मालूम है? नहीं, मुझे नहीं मालूम, मगर किसी को भेज दो, तलाश कर लाए। लेडी डॉक्टर ने कहा, आप अपने को इस तरह परेशान न करें, इससे दर्द और बढ़ता है। पद्मा चुप हो गई, फिर तड़पने लगी और बेहोश हो गई। जब होश आया तो बोली, मैं अब बचूंगी नहीं मिस जिम, ये दर्द मेरी जान लेकर रहेगा। श्याम बाबू आए तो कह देना मैंने उन्हें माफ़ किया, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। बच्चा आप उन्हें दे दीजिएगा और मेरी तरफ से कहना इसे पालो, ये तुम्हारी बदनसीब पद्मा की निशानी है। और उसे मालूम हुआ जैसे तारीक नज़ा का पहाड़ उसके सर पर टूट पड़ा। उसकी आंखें खुली तो कहाँ की खुश आइंद प्यारी मीठी जाबख्श जियाबार सदा कानों में आई। लेडी डॉक्टर ने बच्चे को उसके सामने कर दिया, जैसे उसकी आंखों में ठंडक आ गई, और वो ठंडक हलक से होती हुई दिल और जिगर तक पहुंच गई। उसने हाथ बढ़ाकर बच्चे को गोद में लिया और बोली, श्याम बाबू आ गए? अभी तक नहीं आए? उसका चेहरा अफसुर्दा हो गया, जैसे चिराग बुझ जाए। ज़िंदगी की सबसे बड़ी मसरत जिसके सामने हो, और सब कुछ नाचीज़ था। नाजो अदा बनाओ सिंगार बोसो कनार, कहीं ये लुत्फ़ नहीं। वो इससे महरूम हो गई। वो नौज़ायदा फ़रिश्ते को गोद में उठाकर आँखों में गुरूर और तशक्कुर भरे हुए जज्बात के साथ उसे झल्ला की गोद में न दे सकी। उसकी आँखों से आंसू टपक पड़े। सुबह हुई, झल्ला नहीं आए। शाम हुई, रात हुई, फिर सुबह हुई, फिर शाम हुई, यहाँ तक कि 6 सुबहें आईं और गईं। झल्ला न आए, न कुछ कह गए, न कोई ख़त दे गए। पद्मा मारे फ़िक्र और खौफ के सूखी जाती थी। 7वें दिन उसने मुंशी जी को बैंक भेजा, कुछ रुपए निकालने थे। मुंशी जी बैंक से नाकाम लौटे। बैंक के सब रुपए डॉक्टर झल्ला निकाल कर ले गए। पद्मा ने उन्हें बैंक से लेन देन का इख्तियार दे रखा था। उसने ताज्जुब से पूछा, मगर मेरे 20,000 जमा थे। जी हाँ, सब का सब निकाल ले गए। और कुछ मालूम हुआ कहाँ गए? जी वहाँ तो किसी को कुछ खबर नहीं।
پدما اسی تیش میں جھلا کے کمرے میں گئی اور اس کی قد آدم تصویر جو 1000 میں بنوائی تھی اٹھا کر اتنے زور سے پٹخی کہ شیشہ چور چور ہو گیا۔ پھر اس تصویر کو دونوں ہاتھوں سے پھاڑا اور اسے پیروں سے خوب کچلا اور دیا سلائی لگا دی۔ پھر جھلا کے کپڑے، کتابیں، صندوق، جوتے، سگریٹ کیس اور سدھا سامان جو وہاں رکھے تھے سب کو ایک جگہ جمع کر کے اس پر مٹی کا تیل چھڑکا اور آگ لگا دی اور بلند آواز میں بولی، شہدا، بدماش، حرام خور، خر دماغ، خر نفس۔ جھلا تم؟ ہاں، ڈاکٹر جھلا جانے کہاں سے ٹپک پڑے تھے اور دروازے پر کھڑے یہ تباہ کاریاں دیکھ رہے تھے دلچسپ اور غیر متاثر نظروں سے۔ پدما حیرت، خفت اور غصے میں ڈوبی ہوئی کھڑی ہو گئی اور پوچھا، تم اب تک کہاں تھے اور تم نے میرے روپے کیوں اڑا لیے شہدا، بے ایمان؟ جھلا نے ظرافت آمیز انداز سے کہا، دل کا بخار نکل گیا یا ابھی باقی ہے؟ پدما جھلا کر بولی، تم نے میرے روپے اڑا لیے، احسان فراموش، میں تمہیں جیل کی سیر کرا کے چھوڑوں گی، دغاباز۔ جھلا نے نوٹوں کا ایک پلندہ اس کی طرف حقارت سے پھینک دیا اور بولے، یہ لو اپنے روپے اور میرا سلام قبول کرو۔ یہ تھی تمہاری محبت جس کا اس شد و مد سے اظہار کیا جا رہا تھا، بالکل اسی طرح جیسے تم اپنے بل ڈاگ کے ساتھ کرتی ہو، اسے گود میں کھلاتی ہو، چومتی ہو، ساتھ لے کر سیر کو جاتی ہو، اپنی بغل میں بٹھا کر خوش ہوتی ہو، اسے اپنے ہاتھوں سے نہلاتی ہو، ڈارلنگ اور خدا جانے کیا کیا کہتی ہو، لیکن کتا ذرا دانت دکھا دے تو اس پر ہنٹروں کی بارش کر دو گی اور شاید گولی مار دو۔ میں بھی تمہارا بل ڈاگ تھا، اتنا ہی عزیز اور اتنا ہی حقیر۔ میں دیکھتا تھا اور امتحان لینا چاہتا تھا، اور اب مجھے اطمینان ہو گیا کہ میرا خیال صحیح تھا کہ یہ 1 ہفتے تک غائب رہنا اتنا بڑا جرم نہ تھا، نہ 20,000 روپیوں کی کوئی حقیقت ہے، مگر تمہاری محبت دیکھ لی۔ رتنا مجھ سے علیحدہ ہے مگر محض قانوناً، اس کا مجھ سے روحانی رشتہ ہے اور وہ ٹوٹ نہیں سکتا، کیونکہ وہ آج بھی مسز جھلا ہے، اور میں جانتا ہوں جس وقت میں نادم ہو کر اس کے سامنے جاؤں گا وہ پھر میری بیوی ہوگی اور میں اس کا غلام شوہر۔ تمہاری آزادی تمہیں مبارک۔ دیکھنا چاہتی ہو رتنا کے خطوط؟ یہ لو دیکھو اور شرماؤ، وہ آج بھی میرے نام پر بیٹھی ہوئی ہے، اور تم کل کوئی دوسرا طائر پھانسو گی اور پھر اس پر اپنی محبتوں کی بارش کر دو گی، اور بدمزاج اور غصہ ور اور سخت گیر رتنا یوں ہی مجھ سے جلتی رہے گی اور میری رہے گی۔ پدما بت کی طرح کھڑی تھی، جھلا چلے جا رہے تھے جیسے قید سے چھوٹ گئے ہوں۔ دوستو، یہ تھی منشی پریم چند کی مشہور اور تھوڑی سی گمنام کہانی مس پدما۔ یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کہانی پڑھنے کا میرا انداز کیسا لگا کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیے گا۔ میں معین شمسی ہوں، یہ چینل ہے نو بکواس باتیں خاص۔ آتا ہوں اگلی ملاقات میں لے کر آپ کے لیے کوئی اور بڑھیا سی کہانی۔ سلام ہندوستان۔